اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افغیر دین اللہ یبغون وله اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا وإلیہ یرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 83 اور 84۔ پچھلی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید اور رسالت کو ذکر فرمایا تھا۔ ان آیات کے اندر اللہ پاک مذہب اسلام کی حقیقت کو بیان فرماتے ہیں، دین اسلام کی حقیقت کو بیان فرماتے ہیں۔ ہم سب مسلمان ہیں نا، تو مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ جو اسلام مذہب کو مانے، جو دین اسلام کو قبول کرے اور دین اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے، اس کو مسلمان کہتے ہیں۔ سب مسلمان ہیں نا؟ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ مسلمان کے معنی کیا ہے؟ مسلمان کا مذہب کیا ہے؟ اس کو اس آیت میں بیان فرماتے ہیں۔ اسلام یہ بہت پرانا مذہب ہے، دنیا میں سب سے پرانا مذہب اسلام مذہب ہے۔ آج کل جو لوگ کہتے ہیں نا گھر واپسی، یہ ایک اسلام کو بدنام کرنے اور اسلام کو کمزور کرنے کی سازش ہے۔ ورنہ اگر گھر واپسی کی بات کی جائے نا تو سب لوگوں کو اسلام کی طرف ہی آنا پڑے گا۔ سب سے پرانا مذہب اسلام ہی ہے۔ کون سا مذہب ہے؟ اسلام ہے۔ اگر تم کو واپس پرانے گھر کی طرف آنا ہے تو اسلام میں آ جاؤ، یہ سب سے پرانا مذہب ہے۔ اسلم یسلم، اسلام کے ماننا فرما برداری کرنا، کسی کی بات ماننا، اطاعت کرنا، یہ اس کے لغوی معنی ہے۔ اور اصطلاحی معنی ہوتے اسلام کے ایک خاص دین جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچایا، اس کو اسلام کہتے ہیں۔ اور ہر نبی کا مذہب اسلامی تھا، کیونکہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ہر نبی کی شریعت میں جو احکامات تھے، اصولی احکامات، اس میں سب نبی متفق ہے۔ ہاں، فروعات میں کچھ الگ ہو سکتے ہیں، مسائل کے اندر نیچے جا کر کے کچھ انبیاء میں آپس میں الگ الگ مسئلے ہو سکتے ہیں، لیکن جو اصولی مسائل ہیں جیسے توحید، کلمہ لا الہ الا اللہ، سب نبی اسی کلمے کو لے کر آئے، لا الہ الا اللہ۔ اسی طریقے سے ہر نبی نے یہی کہا ہے، اللہ کی بات مانو، پوری دنیا کا خالق و مالک اللہ ہے۔ تو جتنے بھی نبی آئے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک، ان سب کے سب نبیوں کا جو دین تھا وہ دین اسلام تھا۔ کون سا دین تھا بھائی؟ دین اسلام۔ سب کی شریعتوں کے احکامات تھوڑے تھوڑے مختلف تھے، نیچے الگ الگ تھے۔ کسی کی شریعت کے اندر بہت تھوڑے احکامات تھے، کیونکہ اس ٹائم دنیا تھوڑی چھوٹی سی تھی، تھوڑی دنیا تھی، لوگ تھوڑے تھے، تو ان کے لیے احکامات بھی تھوڑے۔ جیسے جیسے دنیا کی آبادی بڑھتی گئی، اللہ اور نبیوں کو بھیجتا گیا اور احکامات دیتا گیا، اور یہ مذہب اسلام بڑھتا گیا۔ اخیر کے اندر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا،
آپ کو نبی بنا کر بھیجا، آپ کے اوپر اسلام مذہب کو مکمل کر دیا۔ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا۔ آج میں نے اپنا دین تمہارے اوپر مکمل کر دیا، میں نے اپنی نعمت کو تام کر دیا۔ اب اس اسلام مذہب کے اندر نہ کسی چیز کو گھٹایا جا سکتا ہے، نہ کسی چیز کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ اب کوئی اس چیز میں سے گھٹائے گا یا بڑھائے گا تو وہ کیا کہلائے گا بھائی؟ بدعتی، خرافاتی، نئے دین کے اندر نئی چیز ایجاد کرنے والا، اور اس چیز کو بدعت کہا جائے گا۔ اس لیے نبی کی حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی فرماتی ہے، آپ نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ جو آدمی ہمارے اس دین کے اندر کسی ایسی نئی چیز کو ایجاد کرے جو دین میں سے نہ ہو، فہو رد، تو وہ مردود ہے، وہ چیز مانی نہیں جائے گی۔ اس لیے مذہب اسلام ایک بہت ہی سلجھا ہوا اور پورے عالم کے لیے رحمت بھرا اور سکون سے لبریز ایک پیارا نظام ہے۔ اس مذہب کو جو آدمی اپنا جو ہے مشن بنائے گا، زندگی گزارنے کا طریقہ اسلام والا طریقہ اپنائے گا، تو وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب، کامراں، سکون کی زندگی گزارے گا، آخرت کے اندر بھی جنت کی شکل میں اسے راحت، چین اور آرام نصیب ہوگا۔ اور جو مذہب اسلام کو چھوڑ کر کسی دوسرے مذہب کو تلاش کرے گا تو دنیا کے اندر بھی اس پر اللہ کی لعنت، اللہ کی پھٹکار، اللہ کا غضب، نبیوں کی بد دعائیں، ایمان والوں کی بد دعائیں اس پر پڑتی رہے گی، اور آخرت کے اندر وہ ناکام، نامراد، خسارے میں، نقصان میں اور جہنم میں چلا جائے گا۔ اس لیے بھائی دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اسلام مذہب ہی ہے جو کامیابی دلا سکتا ہے۔ اور آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی محمد مصطفیٰ تک جتنے بھی انبیاء آئے، یہ سب کے سب نبی مذہب اسلام ہی کو لے کر آئے ہیں، اور سب نے مذہب اسلام ہی کی تعلیم دی ہے اپنی امتوں کو۔ افغیر دین اللہ یبغون، کیا اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کرتے ہیں؟ آ کے معنی کیا، غیر دین اللہ، اللہ کے دین کے علاوہ، یبغون، کسی دوسرے دین کو تلاش کرتے ہو، کسی دوسرے دین کو چاہتے ہو۔ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جبکہ اللہ تعالیٰ ہی کی فرما برداری کرتی ہے وہ تمام چیزیں اور مخلوقات جو آسمانوں میں ہیں اور زمینوں میں ہیں، طوعاً وکرہاً، چاہے خوشی سے ہو یا زبردستی سے ہو، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اگر تم مذہب اسلام کو چھوڑ کر کسی دوسرے مذہب کو اپناؤ گے تو تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور وہاں اللہ جو بھی مذہب اسلام کو چھوڑ کر کسی دوسرے مذہب کو اپنائے گا اس کو سزا دیں گے۔ کیا کریں گے؟ سزا دیں گے، عذاب دیں گے۔ قل، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے، آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ کی ذات پر، وما انزل علینا، اور اس پر جو اتاری ہے اللہ نے ہمارے اوپر، اور اس پر بھی جو اتاری ہے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام پر، اسماعیل علیہ السلام پر، اسحاق علیہ السلام پر، یعقوب علیہ السلام پر، والاسباطی، اور ان کی اولاد پر۔ یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اور بنی اسرائیل میں کئی نبی آئے، ان پر بھی چھوٹی موٹی کتابیں، صحیفے نازل ہوتے رہے ہیں۔ وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ والنبیون من ربہم، اور ہم ایمان لاتے ہیں اس پر جو دیا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور دوسرے نبیوں کو ان کی رب کی طرف سے۔
جتنے بھی نبی آئے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، ان سب نبیوں پر جو کچھ بھی اللہ نے اتارا ہے ہم سب نبیوں کو مانتے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ ہم یہود و نصارہ کی طرح نہیں ہیں۔ یہود کہتے تھے ہم صرف موسیٰ علیہ السلام کو، عزیر علیہ السلام کو مانتے ہیں، بقیہ کو ہم نہیں مانتے ہیں۔ عیسائی کہتے تھے ہم صرف عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، دوسروں کو ہم نہیں مانتے ہیں۔ لیکن امت محمدیہ کے لیے کیا تعلیم ہے، کیا ہمارا اصول ہے ہمارے نبی کا اور قرآن کا حکم یہ ہے، آمنت باللہ، ایمان لایا میں اللہ پر، و ملائکتی، اللہ کے سب فرشتوں پر، و کتبہ، اور اللہ کی سب کتابوں پر، و رسولہ، اللہ کے سب رسولوں پر، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ، اچھی اور بری تقدیر یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس پر بھی ایمان لایا، اور والبعث بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر بھی ایمان لایا۔ یہ جو ایمان مفصل میں 7 چیزیں بیان کی گئی ہے، اللہ پر ایمان لایا، پھر اللہ کی سب کتابوں پر۔ ہم صرف قرآن شریف کو نہیں ماننے والے ہیں، قرآن کے ساتھ میں توریت، زبور، انجیل، اور حضرت نوح علیہ السلام کے صحیفے، حضرت داؤد علیہ السلام کے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، ان پر بھی جو صحیفے نازل ہوئے ہیں، کتابیں نازل ہوئی ہیں، ہم سب نبیوں کو، نبیوں پر اترنے والی کتابوں کو مانتے ہیں کہ وہ برحق کتابیں تھیں، سچی کتابیں تھیں، وہی اس زمانے میں جنت میں لے جانے کے لیے، نجات کے لیے کافی کتابیں تھیں۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم ان سب کو ماننے والے ہیں، ان سب پر اسلام لانے والے ہیں۔ وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو شخص اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو قبول کرے اس کی طرف سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کے یہاں جو پسندیدہ دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ جو دین اسلام کو لے کر کے اللہ کے سامنے حاضر ہوگا اس کی طرف سے یہ دین قبول ہوگا، اور اس کو یہ دین جنت دلائے گا، اور اس کو یہ دین جہنم سے بچائے گا۔ اور جو اسلام کو چھوڑ کر کے دوسرے کسی بھی مذہب کو قبول کرے گا اور اللہ کے سامنے جائے گا، وہ اللہ کے سامنے قبول نہیں ہوگا، اس کو جنت دلا نہیں سکتا ہے، جہنم سے بچا نہیں سکتا ہے۔ اس لیے اسلام کو مضبوطی سے تھامنا یہ ہمارا سب سے پہلا ذمہ داری اور فرض ہے۔ جنت میں جانے کے لیے سب سے پہلا کام ہے کہ ہم پکے سچے مسلمان بن جائیں، اسلام میں داخل ہو جائیں۔ کیف یہدی اللہ قوما، یہاں سے آیت نمبر 86، 87، 88 سے آگے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا حکم بیان فرماتے ہیں جو اسلام کو قبول کرنے کے بعد اسلام کو چھوڑ دیں، یعنی مرتد بن جاوے۔ کیا بن جائے؟ مرتد۔ ارتداد بڑا خطرناک جرم ہے۔ کیا بھائی؟ بڑا خطرناک جرم اور گناہ ہے ارتداد۔ ارتداد کہتے ہیں کوئی آدمی پہلے ایمان میں داخل ہو، پہلے اسلام کو قبول کرے، اسلام کو قبول کرنے کے بعد میں تھوڑے دنوں کے بعد میں وہ واپس کفر اختیار کر لے، ایمان کو چھوڑ دے۔ ایسا ہوتا ہے۔ حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ایک انصاری صحابی تھے۔ کون تھے بھائی؟ صحابی۔ صحابی کتنا بڑا ہوتا ہے۔ انصاری تھے اور صحابی تھے۔ وہ صحابی کافر بن گئے، ایمان کو چھوڑ کر کے مرتد ہو گئے، کفر میں چلے گئے۔ پھر ان کو پشیمانی، شرمندگی ہوئی، ندامت ہوئی کہ یار میں نے غلط کام کر دیا۔ ان کو شرمندگی ہونے لگی کہ میں نبی کے سامنے اب کیسے جاؤں دوبارہ، میں تو مرتد ہو گیا، کافر ہو گیا۔ انہوں نے اپنے خاندان کے لوگوں سے کہا کہ تم لوگ جا کر کے میرے بارے میں نبی سے بات کرو، گفتگو کرو کہ میں نے اسلام تو چھوڑ دیا، کفر تو کر لیا، اب میں شرمندہ ہوں، پشیمان ہوں، مجھے شرمندگی ہو رہی ہے، میں واپس اسلام میں آنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ میری توبہ کو قبول کرے گا، واپس میرے اسلام کو اللہ تعالیٰ مانے گا۔
تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ آیت اتار دی، کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، کیسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا ایسے لوگوں کو جو کفر کر لیں ایمان لانے کے بعد میں، اور وہ گواہی دے چکے ہو کہ رسول سچ ہے، برحق ہے، اور ان کے پاس واضح نشانیاں آئی ہو۔ اللہ تعالیٰ ظالم قوموں کو ہدایت نہیں دیتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں، ان کا جزاؤہم، ان کا بدلہ ہے، ان علیہم لعنت اللہ، ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہوگی، فرشتوں کی لعنت ہوگی، اور تمام لوگوں کی لعنت ہوگی، خالدین فیہا، وہ اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب، نہ تو ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا، ولا ہم ینظرون، اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ یہ مرتد کا حکم تھا۔ پھر جب اس صحابی نے آ کر کے سوال کیا تھا نا کہ کیا اللہ میری توبہ کو قبول کرے گا، میرے اس گناہ کو معاف کرے گا، میرے اس جرم کو معاف کرے گا، تو اللہ نے فرمایا الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لے اس کے بعد میں، مرتد تو ہو گئے، مرتد ہونے کے بعد پھر توبہ کر کے ایمان میں داخل ہو، کفر سے توبہ کر لیں، اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے ایمان قبول کرنے کے بعد ایمان چھوڑ دیا، میں مرتد ہو گیا، اب میں واپس پکی سچی توبہ کرتا ہوں، اس کفر سے نکل کر کے واپس ایمان میں آتا ہوں اور واپس میں ایمان قبول کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ فَإِنَّ اللَّهَ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور مہربان ہے۔ تو انصاری صحابی سے گناہ ہوا ارتداد کا، وہ ایمان لانے کے بعد مرتد ہوا، مرتد ہونے کے بعد پھر شرمندہ ہو کر کے اس نے اپنے خاندان کے لوگوں کو نبی کے پاس بھیجا، باہر چلا جا، اس نے پھر اپنے کچھ خاندان کے لوگوں کو نبی کے پاس بھیجا۔ نبی علیہ السلام نے جب یہ آیت اتری تو اس کو صحابی کو بتائی کہ اللہ نے حکم نازل فرمایا ہے کہ کسی سے اگر ارتداد کا گناہ ہو گیا ہے، کوئی اگر مرتد بن گیا ہے، مرتد ہونے کے بعد بھی اگر وہ توبہ کرے اور توبہ کر کے واپس اسلام قبول کرنا چاہے، ایمان قبول کرنا چاہے اور ایمان میں آنا چاہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ارتداد والے گناہوں کو بخش دے گا اور اللہ اس پر رحم کر دے گا، اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ تو مرتد کی دو قسمیں ہو گئی، کتنی قسمیں ہو گئی؟ دو قسمیں۔ ایک تو وہ مرتد جو ایمان لانے کے بعد کافر بنا اور کافر بننے کے بعد پھر شرمندہ ہو گیا، واپس ایمان میں آ گیا اور توبہ کر لی، تو اللہ اس کی توبہ کو قبول کرے گا اور اس کے ارتداد والے گناہ کو معاف کر دے گا۔ دوسرا وہ مرتد جو ایمان کو چھوڑ کر کافر بنا، پھر اس نے واپس ایمان کی طرف نہیں لوٹا، وہ کفر میں اور بڑھتا گیا اور کفر کی حالت میں مر گیا۔ یہ مرتد خطرناک ہے۔ اس مرتد کی جو سزا ہے نا وہ بڑی خطرناک ہے۔ دنیا کے اندر اس کی سزا یہ ہے، اگر اسلامی حکومت ہوگی، کیا ہوگی بھائی؟ کوئی اسلامی حکومت ہے اور اسلامی حکومت کی ماتحتی میں اسلامی ملک کے اندر کسی آدمی نے ایمان کو چھوڑ کر کے کفر کو اختیار کر لیا، مرتد بن گیا، تو اسلامی حکومت کا جو قاضی ہوگا وہ اس کو بلائے گا، مرتد کو اس کو بلا کر کہے گا بھائی یا تو واپس ایمان میں داخل ہو جا یا پھر تجھے ہم قتل کر دیں گے۔ اس ارتداد اور کفر کے ساتھ میں تو دنیا میں رہے، یہ تجھے اجازت نہیں ہے۔ یعنی ارتداد کفر سے بھی خطرناک ہے۔ ایک آدمی پیدائشی کافر ہے، کافر کے گھر میں ہی پیدا ہوا، ہندو ہی ہے، وہ مسلمان کبھی بنا ہی نہیں، وہ اگر اسلامی حکومت میں رہتا ہے تو اس کو جزیہ دے کر کے رہنے کی اجازت ہے، وہ جزیہ دے کر کے رہ سکتا ہے، اس کو قتل نہیں کریں گے، اس کو جزیہ دے کر کے مسلمان کی حکومت میں اسلامی ملک میں رہ سکتا ہے۔ لیکن مرتد آدمی جو پہلے ایمان میں داخل ہوا پھر ایمان کو چھوڑ کر کافر بنا ہے، اس کو اسلامی حکومت میں رہنے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ اس کو کہیں گے یا تو واپس مسلمان بن، نہیں بنتا ہے بس اس کو قتل کر دیں گے۔ اتنا خطرناک سزا ہے ارتداد کی۔ مفسرین لکھتے ہیں یہ سزا کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے
کہ اس نے ایمان اور اسلام کے ساتھ میں استہزاء کیا، مذاق کیا اسلام کا، اسلام کو دنیا کے سامنے اس نے ہلکا پیش کیا کہ اسلام کچھ بھی نہیں ہے، میں نے اسلام قبول کیا تھا، چھوڑ دیا، مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی سزا نہیں ہوئی۔ تو ایسے آدمی کو اب دنیا میں رہنے نہیں دینا ہے، اس کو دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، ہماری اسلامی حکومت میں اس کو رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ آخرت میں تو اللہ اس کو سزا دے گا، دنیا میں اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو اسلامی حکومت میں رہنے کی کوئی اجازت نہیں ہے، یا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا یا اس کو واپس اسلام میں آنا پڑے گا۔ الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں اس کے بعد، واصلحوا، اور اپنی اصلاح کر لیں، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد میں، ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر کے اندر بڑھتے گئے، لن تقبل توبتہم، ان کی توبہ کو اللہ تعالیٰ ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ اولئک هم الضالون، یہی لوگ گمراہ ہیں۔ کفر اختیار کرنے کے بعد کفر میں بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے اور کفر ہی کی حالت کے اندر مر گئے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا، اور مر گئے، وہم کفار، اس حال میں کو کفر پر تھے، کفار تھے، فلن یقبل من احدہم ملء الارض ذہبا، ہرگز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا ان میں سے کسی ایک کی طرف سے زمین بھر سونا، وَلَوْ افْتَدَىٰ بِهِ، اگرچہ وہ اپنے بدلے میں دینا چاہیں۔ جو آدمی پہلے مسلمان بنا، مسلمان بننے کے بعد پھر کافر بن گیا، کافر ہونے کے بعد وہ کافر ہی رہا کافر ہی رہا کافر ہی رہا، کفر کی حالت میں مر گیا۔ جب اللہ کے پاس گیا آخرت میں، اللہ نے اس کو اپنے سامنے کھڑا کیا، بھائی کھڑا ہو، حساب دے، کیا کیا تو دنیا میں نے تجھے ایمان کی توفیق دی تھی، ایمان کی نعمت تجھے دی، تو ایمان میں داخل ہوا، تو نے نبی کو برحق سمجھا، برحق جانا، گواہی دی، پھر اس کے بعد تو نے کفر اختیار کر لیا، ان سب چیزوں کو چھوڑ دیا، قرآن کو چھوڑ دیا، نبی کو چھوڑ دیا، ایمان کو چھوڑ دیا، ایسا کیوں کیا بھائی؟ وہ کہے گا اللہ میں نے دنیا میں بہت پیسہ کمایا، میرے پاس اتنا سارا سونا چاندی زیورات رکھے ہوئے ہیں، میں وہ پورا آسمان زمین بھر کر کے سونا لاتا ہوں اور تجھے دیتا ہوں، تو سونا لے لے، مجھے چھوڑ دے، مجھے جہنم میں مت ڈال، عذاب مت دے۔ اللہ کہے گا نہیں، مجھے تیرا سونا نہیں چاہیے، تو نے ایمان کو کیوں چھوڑا، اسلام کو کیوں ٹھکرایا، آج تجھے میں سزا دوں گا۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ مر گئے اس حال میں کہ کافر تھے، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا ان میں سے کسی ایک کی طرف سے زمین بھر سونا، کتنا تھوڑا موڑا نہیں، پوری زمین کو سونے سے بھر دو، اتنا سارا سونا لے کر کے وہ اللہ کے سامنے پیش ہو، اللہ اتنا سارا سونا لے لے، مجھے بس یہ گناہ میرا معاف کر دے، ارتداد کا گناہ معاف کر دے، اللہ نہیں معاف کرے گا۔ وَلَوْ افْتَدَىٰ بِهِ، اگرچہ وہ اپنے فدیے میں بدلے میں دینا چاہے، اولئک، یہی لوگ ہیں، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، وما لہم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ یا اللہ ہم سب کو قرآن سے سچی محبت نصیب فرما، ہماری اولادوں کو حافظ قرآن بنا۔ یا اللہ ہمیں قرآن سے سچی عشق نصیب فرما، قرآن کی اشاعت کی توفیق عطا فرما، قرآن سے ہمیں لگاؤ نصیب فرما، ہماری نسلوں میں قرآن کو جاری فرما، ہماری نسلوں میں قرآن کے علوم کو جاری فرما۔ یا اللہ جب تک دنیا آباد رہے، قرآن کی تعلیم کو ہماری نسلوں کے ذریعے سے اشاعت کے کوئی اسباب پیدا فرما، ذرائع پیدا فرما۔ یا اللہ ہماری نسلوں کو قرآن کی اشاعت و خدمت کے لیے قبول فرما لے۔ یا اللہ ہمیں اشاعت القرآن کے لیے قبول فرما لے، اشاعت القرآن کے لیے قبول فرما لے، اشاعت قرآن کے لیے قبول فرما لے۔ قرآن کے پھیلانے کے لیے، قرآن کی تفسیر کے لیے، قرآن کے سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ہمیں قبول فرما لے۔ ہمارے تمام متعلقین کو، شاگردوں کو، بچوں کو، سب کو تو قبول فرما لے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔